محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں مختلف تکلیفوں اور پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گھر میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، شوہر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے تو کبھی بیویاں خود ہی کسی رنج میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ غرض رنج و مصیبت انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں اور گھر کے دوسرے افراد کو ڈانٹنے اور کوسنے لگتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمت سے کام لینی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے مقدر تھی، آ کر ہی رہیں گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ راحت و آرام دے کر آزماتا ہے تو کبھی رنج و مصیبت ڈال کر جانچتا ہے۔ اب یہ جو مصیبت مقدر میں تھی آ ہی گئی ہے، اب اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں دعا مانگنے کی بہت زیادہ ترغیب و تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید سورہ غافر میں ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور قبولیت کی امید رکھیں۔ زندگی میں قبول ہوئی تو ٹھیک، ورنہ آخرت میں ذخیرہ رحمت بنے گی، اور آخرت کی فکر دنیائی تفکرات سے بہت بہتر ہے۔ اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی ہر چیز پر راضی رہنا چاہیے، اور ہر حال میں ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہرگز نہ مانگنا چاہیے۔ پاس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر، ماحول سے متاثر ہو کر کسی مزار یا بزرگ سے نہیں مانگنا چاہیے، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کو غصے میں لانے والی چیزیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حاجتوں کو، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے دعا مانگیں۔ صبح و شام کے جو اذکار قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں، پھر مانگیں۔ اور خاص کر روزانہ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے بعد اور تہجد کی نماز میں اور فرض نماز کے بعد اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنی حاجتوں کو، اپنے گھر والوں کی حاجتوں کو، اپنی بیوی بچوں کی حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہر بھلائی کا اس سے سوال مانگے، ہر برائی سے اس سے پناہ مانگے۔ اللہ کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہماری چیزیں ہوں اللہ ہی سے مانگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہیں ٹالتی قضا کو کوئی چیز مگر دعا، اور نہیں بڑھاتی عمر کو کوئی چیز مگر صلہ رحمی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2139ویں حدیث ہے یہ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف ہمیں اللہ سے رجوع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔